إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
وأولئك هم المهتدون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. شام ہو گئی میرے اصغر نو کوئی موڑ لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سکینہ ٹرسٹ، MCE اور امامیہ مشن ایسٹ لنڈن کی زیر اہتمام مشترکہ مجالس اعضاء کے سلسلے میں میں سب سے پہلے دعوت دینا چاہوں گا ہمارے ننھے ذاکرین علی زین اور رایان کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا آج کی اس مجلس میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. ان ننھے ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات. با وفا یا عباس، با وفا یا عباس، با وفا غازی میرے، با وفا غازی میرے. سلام غازی، سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی، سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی. جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی. لبوں پہ تیرا ہے نام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی، سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنجتن کا. تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنجتن کا. بلند تیرا مقام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. با وفا یا عباس، با وفا یا عباس. علم کا جب سے ہوا ہے سایہ، زمین کرب و بلا پہ مولا. علم کا جب سے ہوا ہے سایہ، زمین کرب و بلا پہ مولا. تیرے ہے چلتا نظام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی، سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. تو با وفا ہے، تو لافتہ ہے، بے آسروں کا تو آسرا ہے. تو با وفا ہے، تو لافتہ ہے، بے آسروں کا تو آسرا ہے. جہاں میں چرچا ہے عام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. با وفا یا عباس، با وفا یا عباس، با وفا غازی میرے، با وفا غازی میرے. اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے
دیگر ننھے ذاکرین باقر، حسن اور علی کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ان ننھے ذاکرین کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مان ہے بین برا وعدہ ہے ضامن پاک ردا وعدہ، تو مان ہے بین برا وعدہ ہے ضامن پاک ردا وعدہ، او پیا لٹ دا شمر ردا غازی، او پیا لٹ دا شمر ردا غازی، ساڈے پردے آن بچا غازی، زہرا جائیاں دا آسرا غازی، زہرا جائیاں دا آسرا غازی، ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل دے وچ جودا غازی، زہرا جائیاں دا آسرا غازی، زہرا جائیاں دا آسرا غازی، اج وی بنت حسین روندی ہے، 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 ہاتھ میرے قید تو چھڑا غازی، زہرا جائیاں دا آسرا غازی، زہرا جائیاں دا آسرا غازی، کیویں جاواں گی شام تے کوفہ، 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 میں کمامل دیا بہا غازی، زہرا جائیاں دا آسرا غازی، زہرا جائیاں دا آسرا غازی، چھ جگہ تو حسین چنے آئے، 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 پھر بھی پورا نہ مل سکا غازی، زہرا جائیاں دا آسرا غازی، زہرا جائیاں دا آسرا غازی، شمر رج رج حسین کو مارے، 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 جان دائے نہیں رہا غازی، زہرا جائیاں دا آسرا غازی۔ اس کے بعد میں خصوصی دعوت دینا چاہوں گا ذاکر اہل بیت جناب اظہر عباس صاحب کو، جو کہ اپنے مخصوص پنجابی روایتی ذاکری انداز میں آ کے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں ذاکر اہل بیت اظہر عباس صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ غم شبیر اور مجھ کو ولائے مرتضیٰ دے دو، آباد رہو سلامت رہو، ایک دعا کردہ پیاں سارے آمین آکھیا ہے، دعا کر کے پیادہ غم شبیر اور مجھ کو ولائے مرتضیٰ دے دو، غم شبیر اور مجھ کو ولائے مرتضیٰ دے دو، نہیں میں مانگتا جنت مجھے بس کربلا دے دو، آباد رہو سلامت رہو۔ میں یہ ہوں جانتا آقا
کہ ہے جاگیر اکبر کی میں یہ ہوں جانتا آقا کہ ہے جاگیر اکبر کی خدا کے نام پہ کر دو میری یہ آرزو پوری دفن کے واسطے اکبر کے قدموں میں جگہ دے دو دفن کے واسطے اکبر کے قدموں میں جگہ دے دو دفن کے واسطے اکبر کے قدموں میں جگہ دے دو. اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے محترم ذاکر اہل بیت جناب سید اختر حسین شاہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور ذکر اہل بیت علیہ السلام اپنی خوبصورت آواز میں ہم سب سے بیان کریں. جناب اختر حسین صاحب. اللہم صلی علی محمد. بغض علی کی راہ سے لوٹ آئیے جناب بغض علی کی راہ سے لوٹ آئیے جناب ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتائیے جناب ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتائیے جناب اور ثانی علی کا لائیے تاریخ سے کوئی ورنہ شرم سے ڈوب کے مر جائیے جناب. نعرہ حیدری. اور ڈھونڈنے نکلی تھی حیدر کی بلندی دنیا ڈھونڈنے نکلی تھی حیدر کی بلندی دنیا رہ گئی بوذر و سلمان کے آگے پیچھے رہ گئی بوذر و سلمان کے آگے پیچھے. پنجابی کلام ہے کہ دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا او کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا او کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا او زلف واللیل نال کھیڈن والے شہزادے لاڈاں نال نبی نے پالے شہزادے لاڈاں نال نبی نے پالے شہزادے توڑیا کدی نہ مان علی دے بچیاں دا توڑیا کدی نہ مان علی دے بچیاں دا دو جگتے احسان علی دے بچیاں دا او کیویں فضا باندی بن گئی اس گھر دی نوکر ہو کے پئی حکومت رہی کر دی کیویں فضا باندی بن گئی اس گھر دی نوکر ہو کے پئی حکومت رہی کر دی ہے نوکر بھی سلطان علی دے بچیاں دا
है नौकर भी सुल्तान अली दे बच्चियां दा ओ दो जग ते एहसान अली दे बच्चियां दा एक दिन जिंदगी दी गड्डी रुक जानी एक दिन जिंदगी दी गड्डी रुक जानी ओ दुनिया मुकदी आखिर मुक जानी दुनिया मुकदी आखिर मुक जानी ओ रहना नाम निशान अली दे बच्चियां दा रहना नाम निशान अली दे बच्चियां दा दो जग ते एहसान अली दे बच्चियां दा ओ सहानी आल नबी दा कोई आया नहीं ए रब ने ना वर्गा होर बनाया नहीं सानी आल नबी दा कोई आया नहीं रब ने ना वर्गा होर बनाया नहीं है जग ते वखरा शान अली दे बच्चियां दा है जग ते वखरा शान अली दे बच्चियां दा कलमा ते कुरान अली दे बच्चियां दा आखिरी शेर है ओ जिक्र ज करिए पीर अली दे बच्चियां दा करम होंदा इकबाल अजल तो सच्चियां दा जिक्र ज करिए पीर अली दे बच्चियां दा करम होंदा इकबाल अजल तो सच्चियां दा ओ टाले दुख फरमान अली दे बच्चियां दा टाले दुख फरमान अली दे बच्चियां दा कलमा ते कुरान अली दे बच्चियां दा दो जग ते एहसान अली दे बच्चियां दा कलमा ते कुरान अली दे बच्चियां दा कि तत्हीर में गिनो तो वही 5 हर्फ हैं तत्हीर में गिनो तो वही 5 हर्फ हैं वो तफसीर में गिनो तो वही 5 हर्फ हैं तदबीर में गिनो तो वही 5 हर्फ हैं वो तकदीर में गिनो तो वही 5 हर्फ हैं बनना बिगड़ना सब बखुदा 5 तन के हाथ है आलम फना की बका 5 तन के हाथ है आलम फना की बका 5 तन के हाथ ते 5 ने वजूद वाले एक बेवजूदे वो 5 ने वजूद वाले एक बेवजूदे एक नूए सजदा ते 5 ते दरूदे वो 5 ने वजूद वाले एक बेवजूदे एक नूए सजदा ते 5 ते दरूदे 5 ते दरूदे एक दाते 5 उत्ते किड्डा इनाम है एक लई सलाते ते 5 नूं सलाम है
ਇੱਕ ਲਈ ਸਲਾਤ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਹਦੂਦ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਹਦੂਦ ਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਏ ਸਜਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਦਰੂਦ ਏ। ਪੰਜ ਨੇ ਵਜੂਦ ਵਾਲੇ। ਵੇਖਿਆ ਏ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਏ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਬੂਦ ਏ। ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਬੂਦ ਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਏ ਸਜਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਦਰੂਦ ਏ। ਪੰਜ ਨੇ ਵਜੂਦ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰੀਮ ਏ ਤੇ ਪੰਜ ਵੀ ਕਰੀਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜ ਬੜੇ ਹੀ ਰਹੀਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਰੀਮ ਏ ਤੇ ਪੰਜ ਵੀ ਕਰੀਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜ ਬੜੇ ਹੀ ਰਹੀਮ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੁਕਾਮ ਮਹਮੂਦ ਏ। ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੁਕਾਮ ਮਹਮੂਦ ਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਏ ਸਜਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਦਰੂਦ ਏ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਏ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਅਤਾਈ ਏ। ਜਾਣਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਏ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਅਤਾਈ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਏ। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਮਕਸੂਦ ਏ। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਮਕਸੂਦ ਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਏ ਸਜਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਦਰੂਦ ਏ। ਪੰਜ ਨੇ ਵਜੂਦ ਵਾਲੇ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਏ। ਇੱਕ ਆਖੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਏ। ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਖੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਏ। ਉਹ ਦੇਖ ਲੋ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਏ। ਦੇਖ ਲੋ ਹਦੀਸਾਂ ਸਭ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਏ ਸਜਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਦਰੂਦ ਏ। ਪੰਜ ਨੇ ਵਜੂਦ ਵਾਲੇ। ਪੰਜ ਨੇ ਵਜੂਦ ਵਾਲੇ। ਦਰੂਦ ਪਾਕ यूफ़ून बिन्नज़्रि व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा व युतीमुन अत्ताअम अला हुब्बिहि मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन व ला शुकूरा। दुरूद पाक सलाम। हुब्बे अली रहमतुल्लाह और बुग़्ज़े अली लानतुल्लाह। नबी पाक जिया मुख्तार नहीं
تے علی پاک جیا قرار نہیں، او بی بی پاک جئی پردے دار نہیں، تے سید حسن جیا سردار نہیں، تے حسین جیا سالار نہیں، او کربل جے جان نثار نہیں، تے جیدا پنج تن نال پیار نہیں، اوے او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ کلام پیش خدمت ہے اردو کا کہ حیدر کے رقیبوں سے، حیدر کے رقیبوں سے وفا سوچ کے کرنا، ارے حیدر کے رقیبوں سے، حیدر کے رقیبوں سے وفا سوچ کے کرنا، ارے پنج تن کے گھرانے سے، پنج تن کے گھرانے سے دغا سوچ کے کرنا، وہ پنج تن کے گھرانے سے دغا سوچ کے کرنا، پنج تن کے گھرانے سے۔ ہے سر پہ جو زینب کے وہی چادر زہرا ہے سر پہ جو زینب کے وہی چادر زہرا ہے، ارے ظالم و توہین ردا سوچ کے کرنا، ارے ظالم و توہین ردا سوچ کے کرنا، وہ پنج تن کے گھرانے سے۔ کل جام اسی ذات سے کوثر کا ہے پینا، کل جام اسی ذات سے کوثر کا ہے پینا، اے اہل جفا آج، اے اہل جفا آج جفا سوچ کے کرنا، اے اہل جفا آج جفا سوچ کے کرنا، وہ پنج تن کے گھرانے سے دغا سوچ کے کرنا، حیدر کے رقیبوں سے۔ اور زنجیر سے نکلا تو کہیں وار نہ کر دے، زنجیر سے نکلا تو کہیں وار نہ کر دے، ارے حیدر کا یہ پوتا ہے، حیدر کا یہ پوتا ہے، رہا سوچ کے کرنا، حیدر کا یہ پوتا ہے، رہا سوچ کے کرنا، پنج تن کے گھرانے سے۔ ہو ناراض نہ ہو جائے کہیں پاک سکینہ، ناراض نہ ہو جائے کہیں پاک سکینہ، اے بادلو اب تم بھی گھٹا سوچ کے کرنا،
ऐ बादलो अब तुम भी घटा सोच के करना पंजतन के घराने से। आखिरी शेर है कि जलता है अगर दिल ही तेरा नाम अली से, जलता है अगर दिल ही तेरा नाम अली से, है अब्दे खुदा जिक्रे खुदा सोच के करना, ओ है अब्दे खुदा जिक्रे खुदा, है अब्दे खुदा जिक्रे खुदा सोच के करना, हैदर के रकीबों से वफा सोच के करना, पंजतन के घराने से ओ दगा सोच के करना, पंजतन के घराने से। दुरूद पाक हो गई मेरे असगर नो कोई मोड़ ले। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल हम्दा मिफ्ताहन लिज़िक्रिहि व सबबन लिलमज़ीदि मिन फ़ज़लिहि व दलीलन अला आलाइहि व अज़मतिहि। ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد, all praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, the one who is Rahman and the one who is Rahim. The days of Muharram, of the first Ashra, are slowly passing us by until we reach the peak and the pinnacle of our sorrow, and that is the day of Ashura. And as per the narration of the 8th Imam that I gave you on the first night, where he's talking about the 7th Imam, says the 7th Imam's sorrow would increase night by night until his sorrow would be unbearable on the day of Ashura. And to some extent we need to start to inculcate that within our own lives, to be cognizant of Abu Abdullah throughout the day. Before, it was easier to forget, I guess. We would go to work and be stuck in the rat race. And then evenings were for Abu Abdullah. Now, although many of us have slowly gone back to some form of working, there are still quite a lot of us that are not at university or back at work, or school for that matter. And so it gives us an opportunity to really utilize this Muharram more than we have utilized previous Muharrams. Those tasbih that I told you on the first night, again I want to remind you of them.
When you hear Abu Abdullah's name, say Sallallahu alayka ya Abu Abdullah. Other narrations talk about when you drink cold water, say Sallallahu alayka ya Abu Abdullah. Have Abu Abdullah in your mind. When you hear about the killers of Abu Abdullah, La'anallahu qatalika ya Abu Abdullah. May the curse of Allah be upon your killers, O Abu Abdullah. If we have time, go online, read the Maqatil, the books of Maqtal, those books that narrate what happened in Karbala, for us to get a better understanding of the event, how it unfolded. And many Maqatil have been translated into the English language already. There are many things that we can be doing to get closer to Abu Abdullah, because the closer we are to him, the closer we get towards Allah subhanahu wa ta'ala. And that is the ultimate aim. Our topic of discussion has been hope and despair. Hope is that one thing that makes the improbable probable. It makes the impossible possible. Person who has hope, there's always a way. They will always find some way in any aspect of their life, not just necessarily in regards to the religion, but a hopeful person is one that will never give up and think, there is a way, there will be a way. I'm sure there's somehow, some way that we can work this out. And that's what makes the hopeful person so attractive in the minds of the masses. People are naturally drawn towards one that gives hope. People are naturally drawn towards that person who in any situation can say, no, look, it's not all bleak. There is a positive to this. And we said that in order to attain true hope in Allah, which is our aim in life, to have true hope in Allah, a person needs to have knowledge of four things. Knowledge of God, which we discussed yesterday. And we said that knowledge isn't incumbent upon philosophical knowledge, but rather knowing that God will never do wrong by us. The second is knowledge of one's own ability to hope, and knowledge of oneself in regards to hope. What is true hope, what is false hope, which we will discuss today. And then knowledge of the dunya and of Yawm al-Qiyamah, which we will come to in the later nights. So tonight, as I said, we'll begin to look at the self and how hope relates to the human being. There are two types of hope that the human being experiences and has the ability to have. True hope and false hope. False hope is like a mirage. You're out in the desert, you see something glistening, you run towards it. No matter how much you run, you never reach what you think is a body of water because it's just a mirage. That is false hope, in a metaphorical term. In the Quranic terms, it's known as omniya. False hope is what shaitan gives to an individual, because false hope creates these long, far-fetched hopes in a person. They're not reality. They're just obscure sort of things that a person uses to distract themselves from reality. Real hope in Quranic terms is known as raja. Anta raja'i fi kulli bala. As Sayyid Shuhada says, you are my hope in all trials, all difficulties. So how is it that you differentiate between the two? Because at times we don't know, this hope that I have in God, is it real hope, true hope, or is it false hope? Or this hope that I have for my life, is it
shaitani hope that has been whispered to me, or is it actually true hope that is based on the foundation of Allah subhanahu wa ta'ala and the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala? So there are three main criterion to be able to differentiate between true and false hope. The first is that hope must be based on reality. It has to have some reality, and we'll explain each one of these in some depth. Two, it can't be against the natural order of the dunya, of the world that we're living in. And three, it must be based upon one's own abilities, like within one's own parameters of their physical body, their intellectual capacity, and things that are associated to the physical person or the personality of the individual. So the first is that hope must be based on reality. A group comes to visit Imam Sadiq salawatullah wa salamuhu alayhi, and they say to him, Yabna Rasulillah, there's a group amongst us in our city who commit every single sin under the sun. They do everything. All haram that you can think of, they do it. But in the end they say, you know what, it doesn't matter, our hope is in Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Sadiq turns around and says, they do not hope. It says they're lying. They're lying. This isn't hope. This is umniya, this is false hope. Because they're committing all sins and they say, no, our trust, our hope, our umid is in Allah subhanahu wa ta'ala, that He is the most merciful. A person can have trust in Allah subhanahu wa ta'ala, but when they're clearly taking liberties of the mercy of God, or really just using it as a smokescreen for their own nafsi desires, the Imam says, no, it's not real hope. They lie. And the Murja'iyya in the time of Imam al-Baqir were the same. They said, look, all that matters is what's in your heart. You don't need to think, you don't need to act, pray or do Quran, or hijab or any of this. As long as you're good in your heart, that's fine. And that's actually a lot of the modern day thinking that's coming. Oh, this is nothing to do with me. It's my own personal journey. It's my own. There's no such concept in Islam. Hope in Allah subhanahu wa ta'ala. When a person has hope in God, he follows the commandments, she follows the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. Simple. Yes, they may be difficult, but that difficulty is what we have created within our own mind. The structure, the reality of the world, our world view has what's made us weak. But if we go back to where we started, Ya ibadallah, you are ill. وَرَبُّ الْعَالَمِينَ كَالطَّبِيبِ. And Allah subhanahu wa ta'ala is the doctor. What He has prescribed to you is in your own benefit. Not that you question what the doctor has prescribed. So the Murja'iyya were like this. They were like, oh, what happens in the heart? As long as your heart is good, that's all that counts. So this forms part of that false hope. This first group that do all the sins, but say, no, our hope, tawakkal ala Allah, Allah will forgive, Allah is the most merciful. It doesn't work. This is umniya, this is false hope. A man comes to visit Imam al-Baqir alayhi salam. Says to him, Yabna Rasulillah, for 30 years I worked in the courts of Bani Umayyah. Halli min tawbah. Will my tawbah be accepted? Imam Baqir looks to him and says, no. The man's a little bit shaken, a little bit shocked that, Imam alayhi salam is not known for giving such
straightforward, blunt rebuttals of people that are hoping for tawbah. But the Imam looks at me and says, no, there's no forgiveness. Says, why, Abla Rasulillah? Says, you've consumed the rights of people. For 30 years, you worked in the courts of Bani Umayyah, oppressed people, infringed the rights of people, consumed the haqq of people, and now that you're ready to die, or you're getting old and you've had some realization, now you're coming and saying, Halli min tawbah? The same question Hur asked. Hur worded it like this to Abu Abdullah on Shabi Ashur. Halli min tawbah yabna Rasulillah. Abu Abdullah said to him, yes, Hur. Now that you've come to Hussein, what is the difference between Hur, that was part of the army of Bani Umayyah, and this individual that worked for 30 years for Bani Umayyah? Both of them worked for Bani Umayyah. Both of them had come to the Imam, and both of them are asking the same question, Halli min tawbah. The difference is that this individual that came to Imam al-Baqir was in a position where he was dealing with the rights of the people. Hur's issue was related specifically to the Imam on a personal level, i.e. he stopped the Imam from reaching Kufa. He stopped these individuals. It was a personal sin that he had committed. So now when he comes to Imam al-Hussein and says, Halli min tawbah, Imam says, yes. But this individual had infringed haqqun nas. God himself will not forgive haqqun nas. If you have infringed the right of another human being, you've done ghiba, you've stolen money, you've done something that's taken away the right of another human being, Allah subhanahu wa ta'ala says, that Lord that is Arhamur Rahimin, the most merciful, the most forgiving, the oft forgiving, the forgiver will not forgive that individual that has consumed the rights of other people, has infringed the rights of other people, only until that person has forgiven him. So Imam Baqir says, no, the only way that you can be forgiven is that you go out, and every single person whose right you consumed, you go and you ask for their forgiveness. And until they forgive you, there is no forgiveness for you in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Haqqun nas is very important. Sayyid al-Shuhada, Shabi Ashur, is saying to his companions, if any of you, now that, bearing in mind they've gone through 2.5 days of thirst, they've left with great difficulty, many of them, to join Abu Abdullah. Some of them have been with him for months. Night of Ashura is saying, if any of you have haqqun nas on your necks, you owe someone something, you've taken something from someone, you've done something to someone, says, leave, I don't want you here. Imagine. So haqqun nas is very important. So an individual cannot have false hope. It has to be based on reality. This person here is consuming the rights of the human beings, of the other creatures of Allah, working in the court of Bani Umayyah, infringing their right, oppressing them. But now towards the end of his life, he's saying, oh, can I be forgiven? No, because it's not based on the reality. It's not equivalent to the sin that you've committed. The sin that you've committed is you've infringed the rights of other human beings. You've got to get their forgiveness, make right those wrongs. Then you can come and have that hope in Allah and say, Halli min tawbah. So that hope has to be based on reality. That's the first criterion. You can't just, have this blanket hope in Allah and say, okay, you know what? Allah is Ar-Rahman Rahimin. He will forgive me. It's okay. I'll just go and commit all of these sins. No, a person has to put some level of effort in themselves. Luqman is mentioned in the Holy Quran. Luqman Hakim, we often know him as Luqman the Wise. And Luqman was a slave, but yet his outlook, his
the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, his consciousness, his taqwa, all of that. Made Allah subhanahu wa ta'ala mention him throughout the Holy Quran. His stories become a part of ibrah for us, a lesson for each of us. So Luqman had this master who every morning Luqman would go and try and wake him up for Fajr. Yeah? And he would say, Master, it's the time of Fajr, wake up. And the master would give the same reply every morning. Would say, Allah is merciful, Allah is generous, leave me be, it's fine. And he would go to sleep. And again Luqman would come and like this. And every day he would say, Allah is, and it seemed like the problem was only for Fajr, which many of us have the same issue. He would come and he would try and wake him and he would say, look, Allah is merciful, leave me, Allah is generous, I'll deal with it, He won't punish me, He understands I'm tired, I've had a hard day. One day, the master of Luqman gives him a bag of wheat. He says, look, go out and sow this. And we want crops for next year. Luqman says, fine. He takes it and puts the bag aside. The next day, the master comes out and sees the bag of wheat still just lying there. He calls Luqman, he says, what is this? He says, well, I decided that I'm going to grow it out the bag this year. He says, don't be silly. Who's ever grown wheat out of a bag? You're supposed to take it, put it in the ground. And he says, yeah, but look, God is generous, God is forgiving. If He wanted to, He can make it grow out of this bag. We don't need to put any effort in. The master realized what Luqman was saying to him. He says, you're trying to make fun of me. He says, no, you're not waking up for Fajr. You're giving me the same reply. Allah is generous. You don't want to put the effort in, but yet you still expect to receive His generosity and His mercy. There's nothing from your side, but yet you still seek to benefit from all of the mercy and the forgiveness of Allah. In the same way, I just leave this bag here and hope for it to grow. It won't happen. So hope must be based on reality. I can't hope to have a child. And this is a story when the ulama was saying that it says someone came to him and said, look, Maulana, I want to have a child. Please do dua for me. Please give me some du'as. I've tried everything. Nothing had happened. So he says, it was an ashra I was reciting somewhere. So I gave him some du'as to recite. And he came back, Maulana, it doesn't work. And he was in contact with me constantly, Maulana, it's not working, it's not working, it's not working. I gave him and everything I would give him, he'd say, no, Maulana, I've already tried that doesn't work, this doesn't work, doesn't work. So in the end, I said to him, look, there is this dua, give it to your wife, and then inshallah Allah will help you. He says, oh, what wife? He says, you wanted to have a child. He says, yeah, so then, a wife, a partner. He says, oh, no, I don't have one. But you yourselves say that Allah is qadir mutlaq, Allah is powerful. And surely if Allah could give Maryam a son without a husband, He can give me, a man, a son without the need of a wife. So this is that umniya, this is that false hope, this is that shaitani whisper that comes into the mind of a person and starts to create this deviation and this time-wasting, long, far-fetched hopes where it distracts a person from the reality of their existence. So hope in Allah subhanahu wa ta'ala must be based on reality. The second thing is that hope must not go against the natural order of things. So in the example that I just gave you, a woman is to give birth to a child, not a man. So if I hope as a man to be able to give birth, I'm going against the natural order, and that hope is false. It's not true. It's omniya. I'm ill and it's a really bad illness, but I won't go to the doctor.
I'm like, no, inshallah, it'll sort itself out. I won't go, hopefully it'll just go away. But I need medication. But Hazrat Isa alayhi salam was ill. And someone said to him, look, you need to go to a doctor. He said, no, I'm the one that raises the dead, and Allah has given me all of this power. I don't need a doctor. I'll be fine. His illness began to get worse. Until it got to the point where Hazrat Jibreel came down and said, Isa, Allah subhanahu wa ta'ala has said to you that your shifa'a, your cure, is in that particular herb. However, you won't be able to utilize it until you go to a doctor and the doctor mixes it for you to the right quantity. And then when you take it, you'll be cured. So hope cannot be against the natural order. Even Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wasalam, when he was ill, it was a Christian doctor that would come and tend to him. So there's an order that Allah subhanahu wa ta'ala has created in the dunya. And the hope of an individual cannot go outside of this. Allah subhanahu wa ta'ala in one of the narrations to the Holy Prophet says that I will not answer the du'as of 4 groups of people. 4 groups whose du'as categorically will never be answered. Who are they? This is the first group. رَجُلٌ جَالِسُ فِي بَيْتِهِ وَيَقُولُ يَا رَبِّي أُرْزُقْنِي. Says the first one is an individual who sits inside his home, raises his hand and says, God, give me sustenance. A man who sits in the home, raises his hand and says, God, give me sustenance. I.e., he doesn't go out and work, he doesn't go and try. No, he just sits in a room and says, okay, God, you gave it to Maryam. When she was there and praying to you, you would send her food from the heavens, you give it to Bani Israel, why not me? He says, no, this individual, his dua will not be answered. No, go do some work. If you want the rizq, go do some work. The Imams alayhi salam had lands that they would farm. They had crops that they would sell. The prophets were shepherds. Imam Sadiq bought and traded commodities via brokers. He would give someone money. He would say, go and buy this thing, go and sell it on my behalf and bring the profit back to me. And this is, for example, your cut from it. Imam Bakr alayhi salam was working, one day was working his farm, and someone came to him and said, Ya Ibn Rasulullah, you in this heat, in the middle of the day, working out here in the desert on this farm, it doesn't suit your position. He says, what do you mean it doesn't suit my position? He says, Ya Ibn Rasulullah, you should be in the masjid doing ibadat and stuff, not doing this. Imam alayhi salam looks at him and says that, by Allah, were I to die doing this, I will have died in a state of ibadah. Going after one's halal rizq is ibadat. If one sits inside the house and goes, Ya Allah, urzuqni, Ya Allah, give me rizq, and doesn't want to put any effort in, doesn't want to invest his time or invest his money, doesn't want to invest, some effort, and then he expects Allah subhanahu wa ta'ala to reward him, it's not going to happen. That individual is forever going to be stuck in that state. The first person whose dua is not accepted, this person has omniya, false hope. I'm going to sit here and God's just, somehow going to provide for me. The second group of individuals whose dua is not accepted, Allah says that an individual that has money but makes it haram by being wasteful with it and not carefully managing it, and then says, oh God, help me. A person who does israf. Fir'aun is referred to as a Muslim person who would do israf, extravagance. Those people that, they get money and then they all of a sudden blow it on a billion different things. They're extravagant, forget about giving charity, forget about doing all of that. And then when at the end of the month, there's nothing left. Ya Allah, help me. Ya Allah, you're the one that can, get me out of this mess. She says, no, the one that has money, makes it haram by being wasteful and not managing it carefully, then says,
God help me. Says, I won't answer his dua. Third is the individual who gives a loan without a contract. He gives a loan to another person and doesn't sign a contract with that person. Says, I won't answer his dua. The sixth Imam has a son by the name of Ismail. He was a good person, and died during the lifetime of the sixth Imam. And the Ismailiya movement is who they come from Ismail. They say no, he didn't die, he just went into ghaiba. And we have varying narrations of how Imam Sadiq alayhi salam stopped at the body of Ismail, 3 times on the way to the graveyard. He made them put the body down and say, look, is Ismail really dead? And people thought Imam was doing it out of grief, but rather it was to confirm the fact, seeing what was to come, that his son had actually died within his lifetime. Anyhow, the son of Imam Sadiq alayhi salam, he comes to him and says, oh father, I've decided to go into business with this guy. Imam Sadiq says to him, look, do not trust this person with your money. He is known for his fisq. He's known as an open sinner. He's a fasiq. And the people, call him this. So it's best that you don't invest your money with him. And he says, oh dad, look, he's talking to the son of the Imam. He says, look, really, you don't know, people just make up stories and things like this. He's a really good guy. Honestly, I could trust him with the money. Mom says, look, he may be whatever you say, but I'm advising you don't do it. He doesn't listen to the Imam, and he goes and he invests his money with this person. This person takes his money and runs with it. A few weeks later, he's seen holding on to the Kaaba, crying, oh Allah, help me with the money. Sadiq goes up behind him, taps him on the shoulder, says, look, listen, I told you that don't invest your money with him. Now there's no point you doing dua. It won't be answered. It won't be answered by Allah subhanahu wa ta'ala. So an individual that gives a loan without a contract, his dua is not accepted. And then the last one is a man who oppresses his wife. His dua is not accepted. He does dhulm on his wife that is in his home. And so Allah subhanahu wa ta'ala will not accept his du'as. So there are 2 types of hope. There is true hope and there's false hope. And we need to analyze our life, like at the moment, what sort of hope do we have? We've covered 2 points within how to differentiate between truth, hope and false hope, and inshallah the 3rd point we will cover tomorrow. Tonight is the night that has been dedicated to a shaheed in Karbala who broke the hearts of not just Abu Abdullah and his family, but also of the army of Yazid as well. God said that this shaheed was the last to be killed after all the others, and we are commemorating him earlier. But his death was such that even after Karbala, even 1,000 years later, when we sit and we remember, it shocks the human psyche that how low had human beings reached that they were willing to commit such atrocities upon a 6-month-old child. Ali Asghar, the 6-month-old child of Abu Abdullah,
is Babul Hawa'ij. Those of you that have difficulties and problems, give the wasila of this child. Imam Sadiq says, whoever prays to Allah subhanahu wa ta'ala through the wasila of this child, Allah will never reject his dua. Why? Because the child had no sin. He was sinless. He wasn't old enough to even battle, but yet they killed him. The narrations say after everyone had died, Ali Akbar's body irba, mutilated. Qasim's body trampled under the hooves of the horses. Abbas's arms cut and severed, and his body lay lifeless at the banks of the Furat. Abu Abdullah comes back towards the tent. Ya Zainab, nawilini walidi as-saghir. Zainab, bring for me my youngest son, so that I may bid farewell to him. See, the Zainab brings the child. Abu Abdullah said, so that I may bid farewell to him. But I don't know what it is that changed the mind of Hussein, that he, instead of bidding farewell to the child, turned and made his way towards the battlefield. The narrations say that maybe it was because the color of the child had become pale from the lack of milk and sustenance and thirst, or that it was, as the narrations say, that he had no longer any strength left in his body. All he could do was open and close his mouth. And the descriptions that are given in the Maqatil are that this child was like a fish that is taken out of water, and when that fish loses all fight within its body, all it can do is open and close its mouth. This was the state of Ali al-Asghar. At the end of the day, having seen all of this death, Abu Abdullah was still a father. He looks down at this child of his, and he turns towards the battlefield. According to some narrations, he covers his son with his aba. The heat of the sun is intense. Ali Asghar is a young infant. As he goes towards the army of Yazid, they all say Hussein has brought Quran, he's hidden Quran, he wants to call a truce. But Abu Abdullah stands in front of them. As he pulls back his aba, this 6-month-old child, he raises it on his hands. He says, your quarrel is with me. What has this 6-month-old child done to you? Give it a drop of water. The whole army of Yazid, hearts break. Umar ibn Sa'ad comes towards Harmala. He says, Harmala, cut off the words of Hussein. Harmala replies, he says, O Umar ibn Sa'ad, who shall I go for, the father or the son? Umar ibn Sa'ad says to him, do you see that white spot under the chin of the child? Aim for there. Harmala takes his arrow, a 3-headed arrow that is used to kill camels. He fires it towards the tiny neck of Ali Asghar. As the arrow strikes
strikes the neck, the narration say the body of Ali moved in the hands of Abu Abdullah with ferocity, and the arrow went through the neck. No, your Imam says in Ziyaratun Nahiya, Assalamu ala tifl al-radhi' mazbuh min al-uzn ila al-uzn. My salams be upon that child that was slaughtered from ear to ear. The arrow went through Ali Asghar, embedded itself in the arm of Abu Abdullah. Imam Hussein looks down at the child, looks up towards the heavens. When Mukhtar finally caught Harmala, he said to him, Mal'oon, tell me, what is it that you did in Karbala? He says, Mukhtar, I fired some arrows that struck, some that missed. He says, which are the ones that struck? He says, I was the one that fired the arrow into the eye of Abbas. He says, I was also the one that fired the arrow into the neck of the 6-month-old child of Hussein. He says, I was the one that fired an arrow at the young boy Abdullah ibn Hassan, the younger brother of Al-Qasim, that came running to protect his uncle Hussein. Says, and I was the one that fired a 3-headed poisoned arrow into the chest of Hussein. When Abu Abdullah lifted up his shirt to wipe away the blood from his forehead, I fired the arrow into the chest of Hussein. Mukhtar says to him, Mal'oon, did your heart not break for Hussein at any point? Did you not have any sort of mercy in your heart for Hussein? He says, Mukhtar, if you ask me, I will tell you that there was one time when my heart broke for Abu Abdullah. He says, when was it? He says, Mukhtar, when I fired that 3-headed arrow into the neck of Ali Asghar, I looked towards Hussein, and I saw that Hussein was looking down towards the child and looking up to the heavens. Then he would look back down at the child and look back towards the heavens, as if to say, now Hussein has nothing left to give in this world. He turned back towards the tents on the day of Ashura. You will do this amal as you walk back and forth 7 times, saying Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, arḍan biqada'ihi wa tasliman li amri, because Abu Abdullah carries his 6-month-old child in his hand, walking back and forth, maybe thinking, how will I show Rabab? What will I tell Sakina? How will I tell Zainab? Abu Abdullah finally makes his way towards the tents. Rabab, the only mother in Karbala who did not know that she would be the mother of a shaheed in Karbala, she comes out, sees the state of her child. She says to him, Ya bunay, mithluka yunhar. My son, our children like you, sacrificed in the way that camels are sacrificed. Abu Abdullah takes his son around the back of the tents, and he begins to dig the grave of Ali Asghar. And once the grave was dug, Abu Abdullah holds onto the body of his son, and he begins to cry so loudly. That in the Maqatil it says that for the first time a voice was heard from heaven. Hussein, leave the child. Hussein, leave the child. We have wet nurses waiting for him in heaven. Abu Abdullah places Ali Asghar in the grave. He begins to cover his body with the burning sands of Karbala. As he's
burying his body, he hears someone running behind him. He turns to see Rabab. Oh, Aba Abdullah, let me see my Ali Asghar one last time. Aba Abdullah now buries Ali. It is mustahab to pour water on a grave after it has been buried, after you have buried an individual. But Hussein is so madloom that there's no water to pour on the grave of his son Ali Asghar. Instead, Aba Abdullah places his cheek upon the grave of Ali and he cries, and the tears of Hussein become the water for the grave of Ali Asghar. Ya Aba Abdullah, how difficult was this for you, O Aba Abdullah? Ya Aba Abdullah, how difficult was it for you to bear this death, Ya Aba Abdullah? But O Imam, tell me, how is it that Rabab stayed alive, not just having witnessed the death of Ali on Ashura, but on the 11th of Muharram, when they began counting the heads of the shuhada, one individual says that I was amongst the ones that would be given a head to carry back, because I was the one that also trampled the body of Hussein. He goes to Umar ibn Sa'ad. He says to him, I also want one of the heads of Ahlul Bayt. Umar ibn Sa'ad says, I've distributed all of them. He says, no, I want one. Umar ibn Sa'ad begins to think. He says, what about the 6-month-old child of Hussein? One individual standing by, he says, I said something and instantly regretted it. I said I saw Hussein bury the child where the tents used to be. As soon as I said it, I regretted it, because Umar ibn Sa'ad ordered men to go to that area and start striking the earth with their spears. Rabab is watching. A second time, and a spear strikes the ground. When he pulls out his spear, the body of Ali Asghar is raised up upon the spear. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to forgive our sins. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to forgive the sins of our parents. Ya Allah, for the sake of Ali Asghar. Ya Allah, those of our parents that are alive, give them long lives. Those of our parents that have left this world, give them a place next to Ali Muhammad in Jannah. Ya Allah, for the sake of this sinless child of Aba Abdullah, Ya Allah, those who are ill, give them shifa. Ya Allah, those who are in debt, clear their debts. Those who are in education, make them successful. Ya Allah, hasten the reappearance of the Imam of our time, and allow us to be amongst his true muntadhireen, his true waiters. For the acceptance of these du'as and any other du'as that the brothers and sisters have brought, please recite 3 of your loudest salawat ala Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen sallallahu alayhi wa alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Khawateen wa Hazrat, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र शाह है। मैं सकीना ट्रस्ट की एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं सकीना ट्रस्ट के माजी और हाल के बारे में मुख्तसरन बात करूँगा। ख़वातीन व हज़रात, सकीना ट्रस्ट पिछले 26 साल से इस बिल्डिंग में आपकी खिदमत में मसरूफ़ है। वॉल्थमस्टो में हम एक छोटी सी कम्युनिटी है और इंतहाई नामसाइद हालात के बावजूद हमने इस प्रोजेक्ट का बेड़ा उठाया, सिर्फ़ इसलिए कि इसके ज़रिए हम अपनी
اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا ادارہ تشکیل دے سکیں جو ہماری کمیونٹی میں ایک سینٹر پوائنٹ کی حیثیت سے ہماری مذہبی اور اخلاقی اقدار کو محفوظ اور مامون رکھنے کا ذریعہ بنے، اور اس ملک میں ہمارے معاشرتی حقوق اور ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ہماری تعلیم و تدریس کا انتظام کرے، اور یہ سلسلہ اس ادارے کے حوالے سے نسل در نسل جاری رہے۔ قسم پرسی کی حالت میں شروع کیا ہوا یہ ادارہ کمیونٹی کی پرخلوص کوششوں اور امداد سے جلد ہی کامیاب اداروں میں شمار ہونے لگا۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے کمیونٹی کے تجربہ کار بزرگوں کے زیر ہدایت اپنی محنت اور لگن سے ادب، احترام اور تعصب سے پاک علمی اپروچ کے وہ سٹینڈرڈ قائم کیے کہ سکینہ ٹرسٹ ایک قابل تقلید شیعہ ادارے کے طور پر سارے یورپ میں جانا جانے لگا۔ ہماری مجالس کا کم از کم تیسرا حصہ غیر شیعہ حضرات سے پر ہونے لگا۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی قرآن کلاسز اور سنڈے اسکول میں بھیجنا شروع کر دیا۔ ہمیں جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ سکینہ ٹرسٹ کی بلڈنگ ہماری ضروریات کے لیے ناکافی ہے، لیکن وسائل کی کمی کے باعث ہمت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن تھوڑے عرصے میں ہی ہم نے 1,00,000 پاؤنڈ اکٹھا کر لیا اور اللہ کے نام اور آسرے سے کیپیسٹی بڑھانے کا کام شروع کر دیا۔ پروجیکٹ بہت بڑا تھا اور وسائل بہت کم، نتیجتاً کام کی رفتار کم رہی اور 5 سال گزر گئے۔ اس دوران انجینئرز، آرکیٹیکٹس، کنٹریکٹرز، سکلڈ اور سیمی سکلڈ لیبر کے ہزاروں گھنٹوں کے علاوہ 250 ٹن فیبریکیٹڈ سٹیل، سینکڑوں ٹن کنکریٹ، مختلف سائز اور سٹرینگتھ کی لکڑی سے بھرے ہوئے ٹرک، خریدے ہوئے ٹولز اور کرائے پہ لیے ہوئے ٹرک، کرین، ایکسکیویٹرز اور مختلف اسپیشلسٹ مشینری کے استعمال سے ہم اس قابل ہوئے کہ سکینہ ٹرسٹ کا 3,500 اسکوائر فٹ کا ایک ہال اب 14,000 اسکوائر فٹ کے 3 ہالز میں بدل چکا ہے۔ کنزرویشن آرڈر کی وجہ سے نہ ہم بلڈنگ کو گرا کر نیا بنا سکتے تھے اور نہ ہی اس کی ظاہری حیت میں کوئی میجر تبدیلی لا سکتے تھے۔ اس کے لیے ہمیں ہال کی چاروں دیواریں، جن کی مجموعی لمبائی 90 میٹر تھی، ان کے نیچے ہمیں 4 میٹر گہری انڈر پننگ کرنی پڑی۔ یہ سارا کام پانی اور کیچڑ میں ہوتا تھا کیونکہ 8 فٹ کی گہرائی سے زیر زمین پانی نکل آتا تھا۔ خواتین و حضرات، آج سوائے انٹرنس ہال کے کنسٹرکشن کا باقی سارا کام مکمل ہو چکا ہے۔ نیا چھت بھی ڈالا جا چکا ہے۔ نیڈلیس ٹو سے کہ سارا کام انتہائی اعلیٰ سٹینڈرڈ کا ہے۔ اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں مارا گیا، بہترین میٹیریلز کو استعمال کیا گیا ہے، کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ ہمیں اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ یہ ہمارا امتحان ہے اور آنے والی نسلوں کو پورا حق ہوگا کہ ہماری محنت کو اپریشیٹ کریں یا رہتی دنیا تک جوتوں کے ہار بنا بنا کے ہمارے گلوں میں ڈالتے رہیں۔ ہم اپنے طور پہ پورے وثوق سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی قابلیت کے مطابق بہترین کام انجام دیا ہے اور انشاءاللہ اگلے 100-200 سال تک یہ ہماری کمیونٹی کی ضروریات کے لیے کافی ہوگا۔ خواتین و حضرات، سکینہ ٹرسٹ شیعہ کمیونٹی کے لیے ایک نعمت ہے اور مہد سے لحد تک ان کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ میجر کنسٹرکشن کے دوران بھی سکینہ ٹرسٹ اپنی ذمہ داریوں سے مسلسل عہدہ برآ ہوتا رہا ہے اور مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ اور بھی شد و مد سے یہ کام جاری رکھے گا۔ یہ ہماری کمیونٹی کا ہب ہے۔ اسے کمیونٹی کے پروفیشنلز کی سرپرستی حاصل ہے اور وہ اپنے شیعہ بھائیوں کی امداد میں بالکل بخل سے کام نہیں لیتے۔ آپ کا محاذ دینی ہو، دنیاوی ہو، علمی ہو یا نظریاتی ہو، جہاں سے آپ کو سب کچھ ملے گا الی قیام الساعۃ انشاءاللہ۔ والسلام۔ شام ہو گئی میرے اصغر نو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العلی العظیم اللهم صل على محمد وعلى محمد عشرہ محرم الحرام 1442 جاری ہے اور آپ کے ایسٹ لندن کے ان امام بارگاہوں نے اس کا انعقاد کیا. خداوند متعال تمام مؤمنین و مومنات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آمین. دعا کے عنوان سے ہم اس عشرہ مجالس کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور سلسلے کی 6ٹھی مجلس ہے. خداوند متعال نے خود دعوت دی ہے بلکہ حکم دیا ہے مانگو میں عطا کروں گا. جو دعا کے مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں جب پہلے ہی تقدیر میں کچھ لکھا ہوا ہے تو کیوں مانگیں. جب تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ جو چاہے محو کر دے جو چاہے لکھ دے اس کے پاس ام الکتاب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی مجبور نہیں ہے. تھوڑا سا غور کیجئے گا. اب یہاں سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. قرآن کی آیت ہے. تو کچھ لوگ چھٹے امام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کم مولا ہم نے یہودیوں سے پوچھا ہے کہ واقعاً کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے؟ کہ نہیں. اللہ اسی آیت میں آگے جا کے کہتا ہے غلت ایدیہم ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ کہتے ہیں میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا بل یداہ مبسوطتان اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب اہل بیت سے پوچھا گیا یہ اللہ کے دو ہاتھ کیا ہیں؟ مولا نے کہا اس کا جسم نہیں ہے تو اس کے دو ہاتھ کا اس کا علم و قدرت. اس کے دو ہاتھ ہیں علم و قدرت. تو کہا اللہ کہہ رہا بل یداہ مبسوطتان اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اور توحید صدوق کے اندر ہے جب پوچھا چھٹے امام سے کہا مولا اللہ نے قرآن میں کہا عین اللہ اللہ کی آنکھ ید اللہ اللہ کا ہاتھ لسان اللہ اللہ کی زبان اذن اللہ اللہ کا کان. تو کیا اللہ جسم ہے؟ کا نہیں.
بھئی ہمارا دوسروں والا عقیدہ نہیں ہے کہ روز قیامت جہنم کہے گی حل من مزید، کہ اور ہے مزید، تو اللہ اپنا الٹا پاؤں جہنم میں ڈال دے گا تو کہے گا اب تیرا پیٹ بھر گیا. نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، اللہ کا جسم نہیں ہے. تو توحید صدوق میں کتاب توحید جس کا انگریزی ترجمہ میں نے کیا، اس لیے ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، 9 سال لگا کے ترجمہ کیا ہے. تو توحید صدوق میں پوچھا چھٹے امام سے کہ مولا یہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں اعضاء بتائے ہیں، اللہ کی آنکھ، اللہ کی زبان، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے. تو دوسروں سے پوچھے بھئی اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے کیا مطلب؟ کہ روز قیامت جب سب ہاتھ اٹھائیں گے سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوگا. آپ لوگ تو ایسے ہنسے جیسے خدا نہ کرے میں کہہ رہا ہوں، وہ میرا نہیں ہے، یعنی بہت سے مسلمانوں کے ایسے نظریات ہیں. تو اب چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے؟ تو کہا قدرت الہی، اللہ کی قدرت ہر طاقت سے بالا تر ہے. تو کہا مولا یہ اعضاء کیوں اللہ نے گنوائے؟ کہا اللہ نے کچھ مخلوقات ایسی خلق کی ہیں جن مخلوقات کو اللہ کہتے ہیں یہ ہے میری آنکھ، یہ ہے میرا ہاتھ، یہ ہے میرا کان، یہ ہے میری زبان. اللہ نے کچھ ایسی مخلوقات خلق کی ہیں کہ جن کو اللہ کہتا ہے یہ ہے میری زبان. جب وہ بولتے ہیں تو وہ نہیں بولتے، خدا ان کی زبان سے بولتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اذن اللہ الواعیہ، اللہ کا سننے والا کان. اب سمجھ میں آیا، ہم 14 سے جب مانگتے ہیں تو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ سے جب مانگتے ہیں تو 14 کا واسطہ دیتے ہیں. تو اب عزیزان گرامی یہ نظام ہے. تو اب امام نے فرمایا کہ اللہ کا سننے والا کان ہم ہے، اللہ کی زبان ہم ہے، اللہ کا ہاتھ ہم ہے. یہ 14 وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ نے کہا یہ عین اللہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ جسے دیکھیں اور پسند کر لیں وہی رضی اللہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی عزیزان گرامی یہ اعضاء جو اللہ نے گنوائے، اللہ کا سننے والا کان، دیکھنے والی آنکھ، بولنے والی زبان. جب علی بولے تو اللہ کے لہجے میں بول رہے ہیں. اور اگر کوئی پریشان ہو تو ایک اور حدیث پیش کر دوں. مجھے معلوم ہے ٹی وی سے پوری دنیا میں جائے گا، جو پریشان ہے اور پریشان ہو. عزیزان گرامی حبیب خدا سے سارے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کل رات معراج پہ تھے، اللہ نے آپ سے بات کی. تو اللہ نے آپ سے کیسے بات کی؟ کہ اللہ نے مجھ سے جب بات کی تو میں نے بھی پوچھا یا اللہ انت کلمنی ام علی، پروردگارہ تو مجھ سے ہم کلام ہے یا علی؟ تو کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انا کلمتک. دل بولا علی بولا علی بولا نعرہ حیدری. یہ فیض کاشانی نے جو ہمارے بزرگ ترین علماء میں سے انہوں نے اپنی تفسیر صافی میں لکھا، معراج کو بیان کیا. تو کہا پیغمبر نے جب پوچھا پروردگارہ تو نے مجھ سے بات کی ہے یا علی نے؟ کہ انا کلمتک، میں نے بات کی ہے. تو کہا پروردگارہ علی کے لہجے میں کیوں؟ پروردگارہ جب خالق تو مجھ سے ہم کلام ہے تو علی کے لہجے میں کیوں؟ کہ میرے حبیب جب جبرائیل بھی رک گئے، جب سب رک گئے اور آپ تھے تو میں دلوں کے بھید جانتا ہوں. میں نے آپ کے دل میں اضطراب دیکھا کہ میرے حبیب اکیلے میرے ساتھ اس وقت ہم کلام ہے، تو میں چاہتا تھا اضطراب دور کر دوں. میں نے دل میں جھانک کے دیکھا تو آپ سے سب سے قریب علی کو پایا.
سب سے قریب علی کو پایا، اس لیے میں نے علی کے لہجے میں کلام کیا۔ بھائی پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے۔ تو اب یہاں حبیب خدا صحابہ کو بتا رہے ہیں، میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ تو ایک مرتبہ وہاں پہ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی، میں نہیں کہہ رہا۔ تو اللہ کی زبان وہ جو اللہ کے لہجے میں بات کرے، جو دیکھ کے پسند کرے اسے رضی اللہ بنا دے، جس پہ غضبناک ہو اسے لعنت اللہ دے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو یہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ سلامتی کے لیے بلند سلام۔ بات پہنچ رہی؟ بھئی یہ 14 ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کا مقام و عظمت کچھ اور ہے۔ تو اب اگر دعا کے موضوع کو میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا، میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں کہ کیوں، اگر ذہن میں ہو سوال جو میں نے سوال پیش کیا تھا کہ کیوں دعا مانگے جب پہلے تقدیر لکھی ہوئی ہے، اس کے جواب میں سب پیش کر رہا ہوں۔ تو ان کے فرمان کو ایک اور یہاں پہ روک کے جملہ کہہ دوں کہ کسی بڑے عالم کا حوالہ دے دوں جو ہمارے دور کے ہیں، جنہیں سب مانتے ہیں، جنہیں تمام شیعہ مانتے ہیں، ان کا حوالہ دوں گا۔ آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت، سب مانتے ہیں نا انہیں۔ تو ان سے ایک طالب علم نے سوال کیا، کہا آقا اب دوسرے نے کیمرہ آن کر رکھا ہے کہ یہ سوال کرے گا، میں کیمرے میں ریکارڈ کر لوں گا۔ تو اب یہ یوٹیوب پہ موجود ہے، فارسی کے اندر ہے۔ تو ایک طالب علم نے ایرانی نے سوال کیا، کہا آقا آپ کہتے ہیں نا کہ امام زمانہ سے باتیں کیا کرو، تو ہم نے باتیں شروع کر دی ہیں۔ اب جب ہم اچھا طالب علم بیچارہ جو بیچارہ ایک طالب علم سوال کر سکتا تو اس نے سوال کیا، کہ اب ہم جب باتیں کرتے ہیں تو امام زمانہ ہماری بات سنتے بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ جو بھی تم نے سوال کیا نا، اس سے پہلے میں سنوں، امام نے سنا ہے، اور یہ جو میں جواب دے رہا ہوں اس سے پہلے کہ تم سنو مولا نے سنا ہے۔ اب سمجھ میں آیا اللہ کا سننے والا کون؟ اذن اللہ الوالیہ، اللہ واعیہ، اللہ کا سننے والا کون؟ امام وقت حجت خدا ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچئے کہ میں مانگ رہا ہوں تو وہ سن بھی رہے ہیں یا نہیں۔ میں یہاں پہ روک کے ایک اور پیش کر دوں، میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دعا کے حکمت و فلسفے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور نوجوانوں کے لیے خاص طور سے، لیکن میرے بزرگ کی بھی مجھے انشاءاللہ، میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کی بھی دعا لوں گا، لیکن یہ سن لیجئے۔ کسی نے ظاہراً امام علیہ نقی السلام کے لیے لکھا، کسی سے کہا بھی جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں مولا سے ملنے سامرا جا رہا ہوں۔ کہا ملو تو کہنا میں بڑا پریشان ہوں، مولا سے کہنا میرے لیے دعا کر دیں۔ تو کہا ٹھیک ہے پیغام پہنچا دوں گا۔ کہا کہ مولا وہ ایک آپ کا شیعہ ہے، اس بستی میں رہتا ہے، میں جہاں پہ ہوں، اسے میں نے بتایا تھا آپ سے ملنے آ رہا ہوں، تو اس نے کہا بھی مولا سے کہہ دینا میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ مولا نے کہا اب جب واپس جانا تو اس میرے شیعہ سے کہنا کہ مولا کہہ رہے تھے، مولا نے فرمایا ہے کہ میں تم سے غافل کب تھا، میں تم سے غافل کب تھا کہ تم مجھے یاد کراؤ۔ دیکھیں مولا ایک ایک اپنے شیعہ کو اپنے اس کے نام سے حسب نسب سے جانتے ہیں، حسب نسب سے پہچانتے ہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ اب آپ کو اندازہ ہوا امام کون ہے؟ تو کہا میں تم سے غافل کب ہوں کہ تم یاد کرا رہے کہ مولا مجھے بھی یاد رکھے۔ اللہ اکبر، ہم کن ائمہ کے ماننے والے ہیں، یہ امام کی عظمت ہے۔ تو کہا کہ ہم تم سے غافل کب ہے کہ تم کہو کہ مولا مجھے بھی یاد کر لیجئے۔ تو جانے گرام چھٹے امام سے کہا مولا ہم نے یہودیوں سے پوچھا، ہے نا سوال ذہنوں میں، میں چلا جاتا ہوں مجھے یاد رہتا ہے میں کہاں سے گیا تھا۔ تو ایزان گرامی اب امام سے کہا مولا ہی قرآن کیا تھے، ید اللہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا۔ کہا ہم نے یہودیوں سے پوچھا، وہ تو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا۔ تو مولا نے کہا تم نے کیا سمجھا تھا کہ یعنی یہودیوں کا یہی عقیدہ کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا گردن میں لٹکا ہوا؟ پڑھتے وقت بھی تو کہا پھر مولا کیا مراد ہے اس آیت سے کہ اللہ کہہ رہا ہے اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں؟ کہا مولا نے فرمایا کہ اللہ کا جسم نہیں ہے۔ کہا پھر وہ یہودیوں کے لیے اللہ نے کیوں نسبت دی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا؟ کہا کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، اب بدل نہیں سکتا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، اب بدل نہیں سکتا۔ کہ جس نے تقدیر لکھی ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ امام نے کہا اس آیت میں جواب ہے، کبھی نہ کہنا ہمیں قرآن کافی ہے، کبھی نہ کہنا قرآن کافی ہے۔ تو قرآن پڑھتے جاؤ گے خود بخود گمراہ ہوتے چلے جاؤ گے۔
قرآن میں ہے یہ, بہت سے لوگ پر خاموش ہو گئے. سورہ بقرہ کے اندر ہے, آیت نمبر 27 کے اندر ہے کہ وہاں پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے, 27-28 آیات پڑھیں گے 28 کے اندر, کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں, یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا, بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں, بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کے. پروردگارہ ہدایت کی کتاب ہے تو ہدایت ملنی چاہیے, یہ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ اگلی آیت میں کہتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین, قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا سوائے ان کے جو پہلے ہی فاسق ہو. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. تو اگر کبھی کوئی آپ سے آ کے کہے کہ بھئی مجھے تو قرآن پڑھ کے گمراہی ہی مل رہی ہے, سمجھ جائیے فاسق ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. تعداد گرامی اب وہ کہنے لگے بھئی مولا, یہ قرآن کے اندر سے مولا نے کہا بھئی قرآن میں موجود ہے, اللہ جب تقدیر لکھتا ہے تو بدل بھی سکتا ہے. کب بدلتا کیسے ہے؟ کہ کئی چیزوں سے تمہاری دعائیں تمہاری تقدیریں بدل دیتی ہیں, مانگو تو صحیح وہ بدلنا جانتا ہے. اب کوئی تعجب نہ کرے اگر کوئی آ کے کہے میرے ہاں اولاد نہیں, مجھے بیٹا ہے ناز فرمائیے. عزیزان گرامی وہ اللہ تقدیر اگر لکھتا ہے تو بدل بھی سکتا ہے, وہ قدیر ہے, وہ حکیم ہے, وہ علیم ہے. تو عزیزان گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی چیزیں ہیں جن سے تقدیر انسان جو ہے, ان میں سے ایک ہے دعا, دوسرے ہے صدقہ. ہے نا ذہنوں میں صدقہ کے ذہنوں میں بڑا مشہور معروف روایت ہے, آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جناب عیسیٰ گزر رہے تھے اور دیکھا کہ بھئی وہاں پہ شادی ہو رہی ہے, تو کہا بھئی آج رو یہاں خوشی منا رہے ہیں, کل یہاں غم ہوگا. تو حواریوں نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دولہا دلہن جو ہے مر جائیں گے آج رات. اگلے دن ہمارے پھر واپس آئے تو پھر بھی خوشی تھی. تو کہا اے نبی اللہ, آپ نے کہا تھا یہاں غم ہوگا. تو کہا پروردگارہ تو نے مجھے خبر دی تھی. کہا ہاں, جا کے دیکھو گے تو دولہا دلہن کے بستر تلے ایک سانپ ہے, اس نے انہیں ڈسنا تھا لیکن انہوں نے صدقہ نکال دیا تھا. میں نے اس سانپ کو مہلت ہی نہیں دی کہ وہ ڈس سکے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. تو دعائیں صدقات تقدیر بدل سکتے ہیں. ارے جب دعا تقدیر بدل سکتی ہے, صدقہ خیرات تقدیر بدل سکتا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. جب دعا صدقہ خیرات تقدیر بدل سکتا ہے تو پھر تعجب نہ کرنا حسین کی زری. میں پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ کیسے کوئی تعجب کرے کہ حسین کی زری تقدیر نہیں بدل سکتی, زری پہ جاؤ تو صحیح. تو اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو واقعاً مجرب ہیں, یہ تجربہ شدہ ہیں. میں ایک روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے. بہت بڑے ہمارے عالم دین گزرے ہیں, سید شرف الدین عاملی, لبنان کے عالم دین تھے, بہت بڑے. ان کی مناظرے پہ بہت کتابیں, النص والاجتہاد, المراجعات, اردو میں بھی ترجمہ ہیں, دین, مکتب اہل بیت, اور مناظرے پہ کتابیں ساری, اور بہت کتابیں لکھی. مسائل فقہ, فقہ جعفری کے انہوں نے دفاع میں بہت مناظرے کیے اور لاکھوں لوگ شیعہ کیے. قوم مقدس میں اکثر جو مصر کے جامعۃ الازہر کے پڑھے ہوئے شیعہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کیسے, تو کہتے تھے ان کی کتابیں پڑھ کے شیعہ ہوں. تو بہت مضبوط تھے, اللہ نے بڑی توفیق دی تھی. سید شرف الدین عاملی, موسوی عاملی, جبل عامل کے رہنے والے, تو اس لیے عاملی کہا جاتا تھا. تو 20ویں صدی میں ہمارے دو علماء مراجوں نے آل سعود کے زمانے میں حج میں نماز پڑھائی. ایک آقا محسن الحکیم نے اور ایک آقا شرف الدین نے, سید شرف الدین, اور دونوں نے فیصل کے زمانے میں. تو فیصل بہرحال اس نے, بعض علماء نے نقل کیا کہ آقا حکیم سے کہا تھا کہ میں جنت البقیع بنوا دوں گا, پھر اس کے بعد بھائیوں نے ہی اس کے امریکہ سے مل کے قتل کروا دیا. بہرحال اب یہ جا رہا ہے تو بہرحال فیصل نے بلایا, کبھی بلائے, میں ملنا چاہتا ہوں. تو آقا شرف الدین موسوی, ان کا بہت نام تھا, کتابیں ان کی چھپ گئی تھیں, ان کا بہت چرچا ہو گیا تھا. جب گئے تو کہنے لگے کہ پہنچے. اب بادشاہ, آپ کو پتا ہے بادشاہ کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, کچھ زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ہاں, تو اب جتنی تعلیم ہوتی ہے آج کل تو صدر اور وزیر اعظم بھی ایسے ہی آ رہے ہیں. تو لیکن بہرحال اب بادشاہ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں, وہ پیسہ باپ دادا بادشاہ تھے تو بادشاہ بن گیا.
تو اب وہ اس نے کہیں بلایا آغا ہے سے شریف الدین موسوی عاملی کو اور اپنے جو بڑے بڑے وہابی علماء تھے ان کو ہی بلا لیا. اعتراض کیا آغا شریف الدین موسوی عاملی پہ بادشاہ فیصل حسن کا. کہنے کہ کیا 20ویں صدی آ گئی ہے, لوگ چاند پہ پہنچنے والے ہیں اور آپ ابھی تک گارے مٹی کی قبروں کو جا کے چومتے ہیں. اور مجھے بتایا, یعنی کیونکہ مدینے میں تو انہوں نے سجی گرا دی تھی اس لیے گارے مٹی کی قبریں تھیں, اور کہنے لگے مجھے بتایا نجف کربلا کے اندر سونے چاندی کے ذریعے لگا رکھی ہیں, آپ لوگ سونے چاندی کے بوسے دیتے ہیں, یہاں گارے مٹی کو چومتے ہیں. کیا یعنی آپ لوگوں نے ترقی کا کیا سیکھا؟ تو آغا شریف الدین عاملی کہتے ہیں کہ میں نے فوراً باب الحوائج سے توسل کیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا کہ مولا مجھے جواب تو علمی بہت سے ہیں ذہن میں, اس بیچارے کے عقل اس کی سمجھدانی چھوٹی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایسا جواب دے مولا کہ اسے سمجھ میں آئے, بادشاہ ہل جائے. تو کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی جواب دیتا ہوں. کہ میں توسل کر ہی رہا تھا باب الحوائج سے. کہ مولا میرا معاملہ نہیں ہے, یہاں عزت جائے گی آبرو جائے گی آپ کے اجداد کے دین کی, میرا تو ہے نہیں, میں تو پیروکار ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ائمہ کو بھی ایموشنل بلیک میل کر لیتے ہیں. تو کہا مولا معاملہ تو آپ کا ہے, آپ کے جد کا دین ہے, میرا کیا. تو کہا جواب ایسا دیں کہ میں بادشاہ کا جواب دے سکوں. کہا میں بھی بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ کیا جواب دوں کہ بادشاہ کو لگے. کہ اچانک ایک آدمی نے اعلان کیا کہ بادشاہ سلامت, رسول اسلام کے زمانے کے قرآن ہرن کی کھال پہ وہ دریافت ہوا ہے, وہ آپ کے لیے زیارت کے لیے لے کے آئے. کہا میں نے دیکھا کہ مرتبہ فیصل کھڑا ہو گیا. کہا لاؤ. تو انہوں نے جو ہے وہ قرآن کریم مخمل کے کپڑے میں لپیٹ رکھا تھا, سونے کی تاریں لگی تھی. جیسے ہی اس نے قرآن ہاتھوں میں لے کے چوما, آنکھوں سے لگایا, کہا میں فوراً کھڑا ہوا, میں نے کہا شرک, بدعت, حرام. بس تین ہی تو الفاظ آتے ہیں انہیں. تو جیسے کہا نا شرک بدعت حرام, تو فیصل نے پلٹ کے کہا مولانا دماغ خراب ہو گیا آپ کا کیا. محل کے اندر شور مچانے لگے. کہا یہ تم کیا کر رہے ہو, سونے کی تاروں کے بوسے دے رہے ہو, مخمل کے کپڑوں کے بوسے دے رہے ہو, ہرن کی کھال کو چوم رہے ہو. کہا نہیں مولانا, میں سونے کی تاروں کے, مخمل کے کپڑے کے, ہرن کی کھال کے نہیں, وہ جو قرآن ہے اس کی وجہ سے چوم رہا ہوں. کہ ہم بھی گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے, وہ جو قبروں میں نبی کہا وہ جو قبر مطہر میں ہے, نبی و آل نبی ہیں, ہم ان کی وجہ سے بوسے دیتے ہیں. کہا کچھ دیر کے لیے بالکل سٹپٹایا, خاموش ہو گیا. کہا اس سال اپنے مفتی اعظم سے کہنے لگا, مفتی اعظم تو سمجھتے ہیں نا, پاکستانیوں سے بہتر کون سمجھے گا. تو اپنے مفتی اعظم سے کہا بھئی اے عبداللہ بن باز سال تم نہیں, یہ نماز پڑھائیں گے. کہا انہوں نے ایسا جواب دیا کہ دل کو لگ رہا ہے کہ آج قرآن آ جائے اور جو صاحب قرآن ہو, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, جو صاحب قرآن ہو اسے نہیں چومو گے, اور جو وارث قرآن ہو. توجہ فرما رہے جانے کی نام ہے. بس بھی آپ حضرات کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. تو دعاؤں کے اندر بہت ضروری ہے انسان کو یہ معلوم ہو کس کے وسیلے سے مانگنا. صحیح وسیلہ دینا بڑا ضروری ہے. ہاں ہمارے ایک وہ سعید بھائی کہہ رہے ہیں کہ صحیح پوسٹ کوڈ ہونا ضروری ہے. لندن میں اگر صحیح پوسٹ کوڈ نہ ہو تو انسان گم ہو جاتا ہے. تھوڑا سا غور کیجیے گا, صحیح واسطہ دینا, صحیح وسیلہ تلاش کرنا, یہ بڑا ضروری ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35, 5واں سورہ ہے, آیت نمبر 35. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو متقی بن جاؤ اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں, تلاش کرو, بناؤ نہیں. بھائی کچھ لوگوں نے خود بنائے اور اللہ سے کہا تو مان لے, اور کچھ کہتے ہیں پروردگارا جنہیں تو نے بنایا ہمیں بتا. پہنچ گئے ہیں.
مجھے نہیں معلوم سب پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے. بھائی میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں. میں قرآن کے اندر آیت ہے کہ جب اگر اے میرے حبیب یہ جو بت پرست ہے نا ان سے اگر آپ پوچھیں گے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو تو یہ کہیں گے ہاں اولئک شفاعنا الی اللہ, یہ اللہ تک ہمارے شفیع ہیں, شفاعت کرنے والے ہیں. بت پرستوں نے خود ہی بت بنائے, خود بنائے اور کہا پروردگارا انہیں مان لے یہ تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. بھئی ایک بات واضح ہو گئی, سب وسیلے کو مانتے ہیں, مشرک بھی موحد بھی, فرق یہ ہے کچھ خود بنا کے مانتے ہیں. میں الفاظ پلٹ کے کہہ دوں, کچھ خود ساختہ وسیلے مانتے ہیں, کچھ خدا ساختہ وسیلے مانتے ہیں. خوشنودی ہے امام زمان بلند تر توجہ ہے جانے کی راہ. کچھ لوگ بنا لیتے ہیں پھر اللہ سے کہتے ہیں ہم نے بنا لیا. مجھے وہ کہتے ہیں بھائی ہندو یہ کہتے ہیں ہم اوپر والا ایک ہی ہے. میری ایک مرتبہ ایک ہندو سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا کتنے خدا, کہنے لگے اوپر والا تو ایک ہی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, اس سے پہلے مجھے بھی کلیئر نہیں تھا, بہت مدتوں کی بات ہے. تو میں نے کہا بھائی کتنے خدا ہیں آپ کے, کوئی کہتا ہے اتنے ہیں, کوئی کہتا ہے اتنے ہیں, آپ خود بتائیں. کہنے لگے اوپر والا تو ایک ہی ہے, خدا تو ایک ہی ہے. تو میں نے کہا یہ گائے کو کیوں پوچھتے ہیں پھر آپ, ہاتھی یعنی وہ بنمانس یعنی وہ بندر ہوتا ہے ان کا, ہنومان, گنپتی مثال کے طور پہ ہاتھی, اتنے میں نے کہا نام ہی نہیں یاد ہوتے, اتنے زیادہ خدا ہیں. تو میں نے کہا یہ سب کیا ہیں, کہ یہ خدا نہیں ہے, جس کو جہاں نظر آ جائے وہ اس کے لیے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ. کسی کو گائے میں نظر آئے, کسی کو بندر میں نظر آ جائے, کسی کو ہاتھی میں, کسی کو سانپ میں, جس کو جہاں خدا نظر آئے وہ خدا تک پہنچنے کا اس کا وسیلہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کچھ لوگوں نے بندر, ہاتھی, گائے میں, کچھ نے ان جیسوں میں وسیلے بنا لیے. ہم خود بنا کے نہیں, پروردگارہ تو نے جسے بنایا تو بتا. ہم تو یہ کہتے ہیں محمد کو بھی بنانے کا حق نہیں, بتانا ضروری ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا غدیر میں علی کو بنا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں بنایا اللہ نے ہے. بات واضح, بات واضح ہو رہی ہے. عزیزان گرامی, اس لیے ہم کہتے ہیں خود نہ بناؤ. اچھا پھر ایک اور بات, جسے انسان بناتا ہے نا تو اس کی سب سے بڑی جو برائی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان ہی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. نہیں پہنچا سکا, بات پہنچ گئی. میں مثال کے طور پہ آپ لوگ مجھے کوئی منصب دے دیں, عہدہ دے دیں, میں ہمیشہ دیکھوں انہوں نے بنایا, کہیں ایسا نہ ہٹا دیں. وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا, کبھی یہ شریعت میں سے نکال دے گا, کبھی وہ نکال دے گا, کبھی یہ ڈال دیا, کبھی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جس کو لوگوں نے بنایا وہ لوگوں کو خوش کرے گا, جسے خدا نے بنایا ہے وہ ہمیشہ خدا کو خوش کرے گا. وہ پھر پرواہ نہیں کرے گا سامنے کون آ رہا ہے. بات پہنچ رہی ہے. وہ کہے گا پروردگارہ تیری خوشی کی خاطر رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. میدان گرامی, اوروں میں اور آل محمد میں بڑا فرق ہے. بات واضح ہو گئی ہے. تو اس لیے دعاؤں میں بڑا ضروری ہے کہ وسیلہ صحیح ہو. میں دو یہاں پہ جلدی روایات پیش کروں گا اگر سننا چاہیں گے. تو اب یہاں پہ ایک مسیلمہ کذاب کا نام سنا ہوگا, جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس نے نبوت کا. پیغمبر اسلام کے فوراً بعد ایک آدمی نے کہا بھی میں نبی ہوں. لوگوں نے کہا بھی رسول خدا نے کہا تھا میں آخری نبی ہوں. اس نے کہا نہیں میں ہوں. اچھا دلیل کیا؟ کہا بھائی حالی اس کو کیا کیسے شکست دیں؟ تو کہا بھائی رسول خدا نے معجزہ دکھایا تھا, کہا تو معجزہ دکھا دے. اس نے کہا اچھا معجزہ کیا دکھایا تھا؟ انہوں نے کہا رسول خدا نا نابینا کو ہاتھ لگاتے تھے, بینائی آ جاتی تھی. اس نے کہا لے آؤ نابینا آدمی, میں اسے بینائی دے دوں گا. اب لوگ تلاش کرنے کے مدینے میں بھی کوئی نابینا تلاش کرو, تلاش کیا نابینا نہیں ملا, ایک کانا ملا. کانا سمجھتے ہیں, ایک آنکھ نہیں تھی. تو جیسے ہی وہ آیا اس نے ہاتھ رکھے, وہ دوسری آنکھ بھی چلی گئی.
پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہی نہیں. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ قصور تھا جو ایرے غیروں کو مانے. بھئی جو اس قسم کے لوگوں کے پاس چلا جائے معجزہ دکھا دے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب آل محمد کا در لے لیا پھر در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ. بھئی ایسوں سے کیوں مانگتے ہو جو آل محمد سے لے کے دیں گے؟ آل محمد ہی سے مانگو. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو عزیزان گرامی اس لیے ہم آل محمد کو مانتے ہیں. شیعہ کا اصول یہ ہے کہ آل محمد جیسا کوئی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی اس لیے ہمارا اصول یہ ہے. تو اب ہم بہت سے ایسے برادران جو ہے وہ کہنے لگے ان کا وسیلہ ان کا وسیلہ، کہیں نام لینا کسی کا مقصود نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آل محمد سے زیادہ مقام و فضیلت کسی کی نہیں. تو اب یہ بہرحال بہت طولانی ہے. علامہ مجلسی نے اپنی حق الیقین میں لکھا ہے. یہ مسائل کذاب بہت تفصیلی ہے، میں نے چھوڑ دیا. تو اور اس نے کہا بھئی اس کی بنا چلے گی. اس نے کہا ایک اور معجزہ پوچھ لو. تو کہا رسول خدا خشک کنویں میں لعاب دہن ڈالتے تھے، پانی سے بھر جاتا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے خشک کنواں دکھاؤ. تلاش کرنے لگے. انہوں نے کہا خشک کنواں تو کہیں نہیں ہے، ایک کنواں ہے جو پانی بہت کم ہے، وہیں لے چلو اسے. وہ اس نے جیسے تھوکا وہ بھی خشک ہو گیا. جب انسان جھوٹا دعویٰ کرے تو آبرو بھی جاتی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. جھوٹے نبوت و امامت کے دعووں کی آبرو بھی جاتی ہے اور آخرت بھی جاتی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. اچھا ایک اور بات کہہ دوں، لیکن جو آدمی فیصلہ کر لے کہ میں نے غلط کو ماننا ہے، یعنی میں اسی کے راستے پہ چلوں گا، تو اللہ ہدایت بھیجتا ہے لیکن زبردستی نہیں کرتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اللہ کی یہاں سے زبردستی نہیں ہے. اللہ کہ میں راستہ دکھاتا رہوں گا. میرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. میں بہت سخت باتیں کہہ رہا ہوں لیکن سن لیجیے گا. تو جانے گرامی اللہ کہتا ہے ہدایت بھیجنا میرا کام، لیکن ہدایت قبول کرنا تمہارا کام. تم میری ہدایت قبول کرو، میرا شکر ادا کرو، یا رد کر دو اور کافر بن جا. میں ہدایت بھیجتا رہوں گا، ماننا نہ ماننا تمہارا کام. جناب امیر اسی لیے مدینہ چھوڑ کے نہیں گئے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مسجد نبوی میں آتے رہتے تھے. بہت سے لوگ کہتے یا علی جب آپ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ متا کیجئے. مولا نے کہا میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ آؤں. مسجد چھوڑنی ہے تو تم چھوڑو، میں نہیں چھوڑوں گا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں ارے علی کو خلافت نہیں ملی مسجد بھی چھوڑ دی. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. مولا پھر بھی آتے رہے. انہیں بھی محسوس ہو جاتا تھا کہ بھی اپنی قرات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہمارے ہاں مسئلہ کہاں سے آیا یہ کہ اگر عادل نہ ہو تو اپنی تلاوت واجب ہے. مولا علی سے تو آیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں کہ بھئی کو فاسق اگر، اور یہ تو قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت حاصل نہ کرو. یذھبوا ایمانکم وانتم لا تعلمون. تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. نہیں میں پہنچا نہیں سکا. اے ایمان والو، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت حاصل نہ کرو، سبقت حاصل نہ کرو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ایمان ضائع ہو جائے گا. اب اگر کبھی کوئی مسلمان کہے نا کہ کسی کی خلافت پہ دلیل یہ ہے کہ اس نے پیغمبر کو نماز پڑھائی، تو کہنا اولاً تو پڑھائی نہیں، اور اگر پڑھائی ہے تو پھر بے ایمان ہو گئے. بات پہنچ گئی. بات واضح ہو گئی. میں نے جواب تو دے دیا ہے. عزیزان گرامی یہ پورا قرآن کریم اہل بیت علیہ السلام کی عظمت روشن کرتا رہے گا. آل محمد کا کردار قرآن کو روشن کرتا رہے گا. ہم قرآن و اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو اس لیے دعا کے بھی اصول ہیں. جب مانگنے آؤ تو اس انداز سے مانگو کہ انسان کی زبان نہ بولے آنسو بتائیں یہ مانگ رہا ہے، آنکھیں بتائیں کہ یہ کچھ مانگنے کے لیے بیٹھا ہے. میں اس پہ چند دن پہلے پیش کر چکا ہوں تو اس لیے آج نہیں پڑھوں گا. عزیزان گرامی یہ گریہ، یہ آنسو یہ بتاتے ہیں کہ انسان کیا مانگ رہا ہے. کیونکہ آج مختلف جگہوں پہ مختلف
رسم ہے 6 کو یا 9 کو جناب علی اصغر علیہ السلام کی زیارت برآمد ہوتی ہے. اور دنیا بھر میں آپ جائیں گے تو جناب علی اصغر علیہ السلام کی مظلومیت خاص مظلومیت ہے. وہ کہتے ہیں سب سے بڑی دلیل مولا حسین کی مظلومیت کی حضرت علی اصغر ہے. سب سے بڑی دلیل. کیوں؟ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب عباس جب آئے تو لوگوں نے اس لیے حملہ کیا کہ شیر خدا ہیں، شیر خدا کے بیٹے ہیں. جناب اکبر آئے تو وہ جنگ کر رہے تھے، جناب قاسم آئے تو جنگ کر رہے تھے، جناب اون محمد آئے جنگ کر رہے تھے. لیکن جناب علی اصغر تو جنگ نہیں کر رہے تھے. وہ تو تلوار لے کے نہیں آئے تھے، وہ تو نیزہ لے کے نہیں آئے تھے. بھئی یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، لیکن بخل نہ کیجئے گا. آج جناب علی اصغر علیہ السلام کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. آئیں ذرا کچھ دیر میرے ساتھ کربلا کے میدان میں چلیں کہ وہاں ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہیں. جناب سید الشہداء خیموں کے باہر سے بیویوں کی گفتگو سن رہے ہیں کہ یہ بیویاں کتنی ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھتی ہیں. ایک بیوی کی بار بار آواز آتی ہے، اے علی اصغر میرے لال، آپ بھی جوان نہیں ہوئے، آپ میدان میں چل کے نہیں جا سکیں گے، لیکن میرے لال کل جب آپ میدان میں جائیے گا تو ماں کے دودھ کی لاج رکھ لیجئے گا. بیٹا میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں، میں باہر سے بیاہ کے آئی ہوں. علی اصغر کل جب تیر چلے نا حرملہ کا تو آپ اپنے سینے پہ لیجئے گا، اپنے گلے پہ لیجئے گا. بس اپنے انداز سے ایک ماں جو ان کو بتایا تھا سید الشہداء نے. بس بھئی جناب سید الشہداء روز عاشور آپ نے کئی مرتبہ نعرہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا. اور علماء کہتے ہیں ہر دفعہ اس کا ایک نیا اثر ہوا ہے. ہر دفعہ جب بھی کہا نا حل من ناصر ینصرنا، پہلے تو خود اللہ نے کہا اے حسین اگر آپ کہیں میں میدان کربلا کو پلٹ دوں گا، ان ظالموں کو تہس نہس کر دوں گا. لیکن کہا نہیں پروردگارا، میں نے جو بچپنے میں وعدہ کیا تھا میں پورا کروں گا، اتمام حجت کر رہا ہوں، اللہ بھی جانتا ہے. لیکن کہیں یہ نہ کوئی کہہ دے کہ اللہ نے کیوں نہیں مدد کی. کہا پروردگارا میں اپنے اس عزم پہ باقی ہوں. دوسری مرتبہ جب کہا نا حل من ناصر ینصرنا تو ایک بیمار امام نے آواز دی، پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں میری تلوار لا دیجئے، میں اپنے بابا کی نصرت کروں گا. پھر ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا. 70,000 ملائکہ نازل ہوئے، فرشتے آئے. امام صادق فرماتے ہیں قیامت تک ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. کہا اور ان میں سے کسی بھی ایک فرشتے کو دوسری زیارت کی نوبت نہیں ملی قیامت تک. کہا اگر تم میں سے کوئی 2 زیارتیں کر آیا نا تو ان فرشتوں سے زیادہ تمہیں حق مل گیا. ان فرشتوں میں سے کسی کو بھی دوبارہ زیارت کی مہلت نہیں ملی قیامت تک کے لیے. ایک ایک مرتبہ 70,000 فرشتے ہر روز. کہا حسین ہم آ گئے ہیں. مولا نے کہا نہیں تمہاری مدد نہیں چاہیے، میں ان کے لیے اکیلا کافی ہوں. اتنے میں حضرت جعفر جنوں کا قافلہ لے کے حسین ہم مدد کے لیے حاضر ہیں. کہا نہیں تمہاری مدد نہیں چاہیے. اب ایک مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا. اور جانتے اس کے ساتھ کیا کہا؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچا لے. بس یہ جملہ سننا تھا جناب علی اصغر نے گہوارے سے گرا دیا. کیوں نہ گہوارے سے گرائیں؟ ارے یہ علی کا خون ہے، غیرت ہاشمی ہے. بس بیویوں نے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا. جناب سید الشہداء خیمے میں آئے. کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں. کہا بھیا ابھی جب آپ نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. مولا حسین نے ایک مرتبہ کہا رباب علی اصغر کو مجھے دے دیجئے. بس بھی 2 روایات ہیں، میں اپنے انداز سے بس ایک ہی روایت کو پیش کروں گا. تو ایک مرتبہ میرے ساتھ کربلا چلیے گا. کہا رباب آپ دوسرے خیمے میں چلی جائیے. جانتے ہیں نا ایک چھوٹا بچہ ماں کے سامنے تڑپے اور روئے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. مولا حسین نے زمین پہ ایک سفید کپڑا بچھایا، جناب علی اصغر کو لٹایا، کپڑے کو لپیٹ دیا اور پھر ایک مرتبہ اپنی ابا کے دامن میں چھپایا اور چلے جناب سید الشہداء. جیسے ہی چلے تو جناب مختار نے ابو خلیق سے پوچھا تھا کہ ابو خلیق
جناب مختار ہر دشمن سے جب بدلہ لینا چاہتے تھے نا تو پوچھتے تھے بتا کیا کیا تم نے کربلا میں؟ تو پوچھا اے ابو خلیق کبھی میدان کربلا میں رونا آیا؟ تو ابو خلیق نے کہا ہاں ایک مرتبہ، مجھے نہیں ساری فوج کو رونا آیا۔ جناب مختار نے کہا تمہیں بھی رونا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کب؟ کہا جب حسین ایک چھوٹا سا بچہ ابا کے دامن میں چھپا کے لائے تو کہا ساری فوج کہنے لگی لگتا ہے حسین قرآن لے آئے ہیں، کہ اب حسین قرآن کا واسطہ دیں گے مجھے پانی دے دو۔ تو کہا کیا تھا؟ کہا کہ حسین کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ کہا کہ جیسے ہی حسین ابن علی نے ابا کا دامن ہٹایا چھوٹا سا بچہ ہاتھوں میں تھا۔ کہا اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں ہوں، میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، میں بیعت نہیں کروں گا، میں مجرم ہوں نا، میں بیعت نہیں کر رہا، اس بچے کا کیا جرم ہے، اس بچے کو پانی پلا دو۔ تو ایک مرتبہ فوراً عمر سعد نے کہا میں نے تمام کر دیا، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا یا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو بند کر دے۔ حرملہ کہتا میرے پاس 7 تیر تھے۔ پوچھا بتا کہاں کہاں تو نے تیر چلائے؟ کہا ایک میں نے عباس کے مشکیزے میں مارا تھا، دوسرا عباس کی آنکھ میں چلایا تھا۔ تو کہا تیر چلاتا رہا، کہا ایک تیر میں نے چھوٹے سے بچے کے کان میں مارا تھا۔ کہا ذبح من الاذن الی الاذن، اتنا چھوٹا سا گلا تھا کہ پورا بچے کا گلا کٹ گیا۔ بس بھئی جملہ پیش کر رہا ہوں، جب ایک مرتبہ حرملہ نے تیر رکھا، عمر سعد نے کہا حرملہ ایک بچہ تجھ سے نہیں مارا جا رہا، مجھ سے کوئی پوچھتا سب سے سنگ دل کون ہے میں تیرا نام لیتا۔ حرملہ کیا بات ہے؟ کہ جب بھی میں تیر چلانا چاہتا ہوں ایک بی بی بچے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے، میرے بچے کے بچے کو مت مار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس بھئی اس سے پہلے کہ ماتم کے لیے کہوں 2 دعا کے جملے کہوں گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، ہر دعا مستجاب ہے۔ آج مظلوم کربلا کی مظلومیت کی دلیل کے مصائب ہیں نا، آپ کے گھروں میں بھی چھوٹے بچے ہیں، جانتے ہیں کیا کیا مولا حسین نے؟ ابا کے دامن میں چھپا لیا دوبارہ۔ اور کسی بھی شہید کربلا کے لیے مولا نے ایسا نہیں کیا جیسے جناب علی اصغر کے لیے، جانتے کیا کیا؟ 7 قدم آگے لیتے تھے، 7 قدم پیچھے لیتے تھے، اور رو رو کے کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میں سوچتا تھا مولا کیوں اتنی مرتبہ آپ نے 7 قدم آگے لیے 7 قدم پیچھے؟ تو پھر میرے دل نے گواہی دی کہ شاید مولا یہ سوچ رہے ہوں گے میں تو معصوم ہوں، میں نے برداشت کر لیا، میں رباب کو کیا بتاؤں گا کہ بیٹے کو کیسا پانی پلایا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی جب مولا آئے نا تو در خیمہ پہ ایک چھوٹی بی بی کھڑی تھی، بی بی نے سوال کیا بابا بھیا علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ میرا دل کہتا ہے مولا نے اس انداز سے کہا ہوگا سکینہ ایسا پانی پیا ہے علی اصغر نے اب کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے اس لاشے کا، میں ایک سخت جملہ کہنے والا ہوں مجھے معاف کر دیجیے۔ پروردگارا جب 11 محرم کو لاشیں پامال کی جانے والے تھے، ہر شہید کا لاشا اٹھا لیا گیا، ہر شہید کا، صرف 2 لاشیں پامال ہوئے، ایک مولا حسین کا، دوسرا جناب علی اصغر کا۔ پروردگارا واسطہ اس چھوٹے سے لاشے کا، ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پروردگارانی امام بارگاہوں کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ شام ہو گئی میرے
दुनिया ते है कदी भी पुत्रा दी मौत दा गम किस्मत ना वखावे शाम हो गई मेरे असगर नू कोई मोड़ ले आवे शाम हो गई मेरे असगर नू कोई मोड़ ले आवे मैं दे दर ते आके उजड़ी नू बाब रो रो हाय मैंने पावे शाम हो गई मेरे असगर नू कोई मोड़ ले आवे शाम हो गई मेरे असगर नू कोई मोड़ ले आवे असगर दे चोले चुम के रो आज दी सकीना किनू लोरियां सुनावा रही तेरी जिंदगी ना दुनिया तो टुर गया है तेरी बहन वीर ना हुन किनू जाके खड़ावे शाम हो गई मेरे असगर नू कोई मोड़ ले आवे शाम हो गई मेरे असगर नू कोई मोड़ ले आवे नेज़े दे नल बरामद तेरी लाश करनी लोगा इस गल नू सोच के मैं अजुआन किवें रोका हुण बचड़ा तेरा बाबा करबल च केड़ी थां ते तेरी कब्र बनावे शाम हो गई मेरे असगर नू कोई मोड़ ले आवे शाम हो गई मेरे असगर नू कोई मोड़ ले आवे मैं दे दर ते आके उजड़ी नू बाब रो रो हाय मैंने पावे शाम हो गई मेरे असगर नू कोई मोड़ ले आवे शाम हो गई मेरे असगर नू कोई मोड़ ले आवे हर दे ज़वार मौला मैनू खाके करबला दा तैनू वास्ता मैं पावा हाय गाज़ी शहनशादा तेरे दर ते जाके हक दस जिगरे रूबाब दा हाय नोहा सुनावे शाम हो गई मेरे असगर नू कोई मोड़ ले आवे शाम हो गई मेरे असगर नू कोई मोड़ ले आवे मैं दे दर ते आके उजड़ी नू
کوئی موڑ لے آوے شام ہو گئی میرے اس گھر کوئی موڑ لے آوے اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا باس الهدى السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا مدفون بأرض تونس السلام عليك يا سلطان عرب والعجم السلام عليك يا علي بن موسى رضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الزمان الأمان الأمان من فتن الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا وارث الإنس والجان السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان عجل الله تعالى فرجك وصال الله مخرجك وظهورك وجعلنا من عوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت الحسن والحسين السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا أخت ولي الله السلام عليك يا عمة ولي الله السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته يا فاطمة معصومة اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشان اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد بار الى محمد وآل محمد کا واسطہ اے پروردگار تو کریم ہے تو رحیم ہے بار الہ تجھے اپنی عظمت کا واسطہ اے پروردگار تمام مومنین اور مومنات بالخصوص جو UK کے مومنین اور مومنات ہیں امامیہ مشن کے سکینہ ٹرسٹ کی طرف سے اور جو MCE میں ہیں بار الہ محمد والمن کا صدقہ تمام مومنین مومنات جو بھی دنیا سے کوچ کر چکے ہیں بار الہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما بالاخص تازہ مرحوم مولانا ظفر علی نقوی صاحب بار الہ محمد والمن کا صدقہ اس مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اور مرحوم کی کافی خدمات ہیں بار الہ ان کی خدمات کو ان کی اعمال نیک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما ان کی مغفرت فرما بار الہ محمد والمن کا صدقہ انہیں اہل بیت کے ساتھ معشور فرما اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما بار الہ محمد والمن کا صدقہ جو مریض ہیں بار الہ تجھے اپنی عظمت اور جلالت کا واسطہ تجھے امام سجاد کی بیماری کا واسطہ بار الہ اس امام کی مظلومیت کا واسطہ جو اسیر ہو کر لٹے ہوئے قافلے کا سالار بنا بار الہ محمد والمن کا صدقہ تمام مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرما بالخصوص جو کرونا کے مریض ہیں اور کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں بار الہ ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرما اور جو اس مصیبت زدہ میں مبتلا ہیں بار الہ جنہیں مصائب ہیں جن کے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں بار الہ اس وقت وہ مصیبت میں ہیں
جو امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا واسطہ بار الہ انہیں صبر جمیل عطا فرما. بار الہ محمد والمن کا صدقہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک فرما. بار الہ جو قرضدار ہیں ان کے قرض ادا فرما. بار الہ محمد والمن کا صدقہ جو بھی اس مشن میں خدمت کر رہے ہیں اور جن کو بھی خدمت کا موقع مل رہا ہے بڑھ چڑھ کر خدمت کر رہے ہیں، بار الہ اس مشن حسینی میں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما. ان کی زندگی کو طولانی فرما. ان کو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی عطا فرما. بار الہ محمد وال محمد کا صدقہ ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. بار الہ ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. بار الہ ان کی زیارت نصیب فرما اور ہمیں ان کا صحیح معنی حقیقی سرباز اور سپاہی بنا. بار الہ ہمیں آپس میں اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرما. مراجع عظام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار الہ محمد وآل محمد کا صدقہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما کہ ہم بڑھ چڑھ کر مشن حسینی میں کام کر سکیں. بار الہ محمد وآل محمد کا صدقہ ہمیں مقاصد قیام امام حسین کو سمجھنے اور ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم تقبل دعا انک انت سمیع علیم والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شام ہو گئی میرے اصغر نو کوئی موڑ لے آوے. شام ہو گئی میرے اصغر نو کوئی موڑ لے آوے. خیمے دے در تے آ کے اجڑی کوئی موڑ لے آوے. شام ہو گئی میرے اصغر نو